وہ کمبخت عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ زارا کے پاس جو جادو تھا وہ تھا محبت، وہ تھی خدمت۔ زارا کے پاس جو جادو تھا وہ تھا اس کا اخلاق اور اخلاص جو اس کے والدین نے اس کو سکھایا تھا۔ ساس نے اپنی دو بیٹیوں، اپنے سگے نواسے اور اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ مل کے زارا کو اس وقت دبوچا جب وہ سجدے میں تھی، نماز ادا کر رہی تھی، اللہ کے حضور پیش تھی۔ زارا کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر زارا کی ساس اور نندوں جیسے بیمار ذہن، فرسودہ ذہن، فضلہ سوچنے والے ذہن موجود ہیں۔ دو نوجوان لڑکے، آج کے نمائندہ اور پچھلی نسل کی نمائندہ، اس کی دو بیٹیاں، زارا کی ساس کی اور زارا کی ساس اس سے پچھلی یعنی میری نسل کی نمائندہ، کی کرن ڈے اسی کیڑے پاسے جا رہے ہیں۔ ساس کو یہ قلق تھا کہ اس کا بیٹا سارے پیسے اس کی بہو کو کیوں بھیجتا ہے، جیل ہو یا پھانسی ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اگلی زارا کو کیسے بچانا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج میں واک کر چکا ہوں لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ میں بات کروں گا ایک ایسے اندھوناک، خوفناک اور دردناک واقعے کی جو ڈسکا میں پیش آیا اور زارا کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیلز آپ تمام جانتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زارا کی شقیق القلب ساس کو پھانسی دی جائے، اس کی نندوں کو پھانسی دی جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے زارا کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زارا جو ہے وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنے شوہر سے ملاقات کر کے سعودی عرب سے واپس آئی تھی اور حاملہ بھی تھی۔ ساس کو یہ قلق تھا کہ اس کا بیٹا سارے پیسے اس کی بہو کو کیوں بھیجتا ہے، اور ساس نے اپنی دو بیٹیوں، اپنے سگے نواسے اور اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ مل کے زارا کو اس وقت دبوچا جب وہ سجدے میں تھی، نماز ادا کر رہی تھی، اللہ کے حضور پیش تھی۔ اور پھر جو کچھ ہوا، جس طرح سے اس لاش کی بے حرمتی کی گئی، یہ ساری کہانی تو آپ جانتے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں۔ زارا کی ساس نے کہا جی کہ میری جو بہو ہے یہ جادو کرتی ہے، اس نے جادو کے بلبوتے پر میرے بیٹے کو قابو میں کر رکھا ہے جو اب ہمیں پیسے نہیں بھیجتا۔ وہ کمبخت عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ زارا کے پاس جو جادو تھا وہ تھا محبت، وہ تھی خدمت۔ زارا کے پاس جو جادو تھا وہ تھا اس کا اخلاق اور اخلاص جو اس کے والدین نے اس کو سکھایا تھا۔ اچھی بیویاں، اچھی بچیاں اپنے شوہر کا دل محبت سے، پیار سے، خدمت سے جیت لیتی ہیں۔ دوستو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں ساری۔ میں نے آج بہت عرصے کے بعد میں کسی کرنٹ افیئر کے اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ میں اس کی ڈیٹیلز نہیں بتانے جا رہا، لیکن میں 3 دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو سزا ہو جائے گی، جیل ہو یا پھانسی ہو، اور جو ہونی بھی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اگلی زارا کو کیسے بچانا ہے۔ ہم نے اپنی اگلی بیٹی کو اس کے ساس کے ظلم و ستم سے، جبر سے کیسے بچانا ہے۔ یہ لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں دوستو، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر زارا کی ساس اور نندوں جیسے بیمار ذہن، فرسودہ ذہن، فضلہ سوچنے والے ذہن موجود ہیں۔ اس معاشرے میں میں اپنے بچے بچیاں چھوڑ کر جاؤں گا جب مروں گا۔ ہم سزا تو دے دیتے ہیں، سزا دیجئے، ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی؟ اس پوری سوسائٹی کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجنے کی ضرورت ہے، یا میرا خیال ہے کہ ہم اس ملک کو ریہیبلیٹیشن سینٹر قرار دے دیں۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، آپ بھی بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ مطلب تو سگی خالہ ہے، خالہ، ماں سی، ہم ماسی کہتے ہیں نا، ہندی میں کہتے ہیں موسی۔
ماں جیسی، اور خالہ اس قدر خوفناک اور شفاق نکلے گی، جو اس قدر کبھی جرم کرے گی۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر تو خالائیں جان دیتی ہیں۔ میرے بچوں کی خالائیں ہیں، وہ اتنا پیار کرتی ہیں، ذرا ابھی ماشاءاللہ علی عیسیٰ جوان ہو چکے ہیں، فون کرتی ہیں بخار ہو گیا، کہاں گئے تھے، کمر میں درد ہو گیا، چوٹ لگ گئی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ عورتیں رہتی ہیں۔ اور ابھی تو زارا کی ساس جیسی اور اس کی نندوں جیسے 4-5 کریکٹر سامنے آئے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے کردار ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے یا اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے یا اپنی ذہنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں پلان کر کے بیٹھے ہوں گے۔ موصوفہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی کہ یہ ساری ہم نے ایک فلم دیکھی تھی، وہاں سے پلاننگ کی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں دوستو، اس وقت جتنے سی سی ٹی وی کیمرے پورے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اور جو لیبارٹریز آپ کے پاس ہیں، یہ جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہماری فرانسک ایجنسی ہے، لیبارٹری ہے، اس کو کوئی آسان نہ سمجھے۔ آپ وہ سی آئی ڈی دیکھنے کے بعد نا، انڈیا کی سی آئی ڈی دیکھنے کے بعد آپ کو جرم کرنا نہ سیکھ لیجئے گا۔ جو لوگ سوچ رہے ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں پچھلے سال اٹلی گیا تھا، اٹلی کا ایک سیمپل لے کے ویرونا کا، میرے اس جوتے میں سے ایک ڈی این اے نکال لیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں اٹلی گیا تھا۔ اس وقت جرم کرنا ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی اور تفتیش کے حوالے سے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی جرم آپ کریں اور وہ چھپ جائے۔ کوئی سلیمانی ٹوپی پہن لیں تو شاید آپ کا پتہ نہ چلے، یا آپ جرم کر کے بھاگ جائیں گے تو پاکستان سے باہر بھاگ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آج کے دور میں چوری ہو، ڈکیتی ہو، جرم چھپ جائے، ان کے کلوز مل جاتے ہیں، ان کے ثبوت مل جاتے ہیں اور وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے ارد گرد ایسے ذہنی بیمار لوگ رہ رہے ہیں، اور یہ ذہنی بیماری کو آج پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے نماز پڑھنا تو سکھایا، روزہ رکھنا تو سکھایا، ان کو ورد کرنا تو سکھایا، لیکن کیا ہم نے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسوہ حسنہ سکھائے جس میں معافی تھی، جس میں درگزر تھی، جس کے اندر آقا کریم خیرات کیا کرتے تھے، جس میں آقا کریم محبت سے بات کرتے تھے، درگزر سے بات کرتے تھے، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا؟ کس معاشرے میں رہتا ہوں میں جہاں اس قدر ذہنی مریض رہتے ہیں؟ دوستو، میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جو حسد ہے یہ روحانی کینسر ہے۔ ہر بیماری پہلے یہاں پیدا ہوتی ہے، سوچ یہاں جنم لیتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کی جسم کو متاثر کرتی ہے۔ جس طرح جب کوئی برا بھلا کہتا ہے اور آپ سنتے ہیں تو پہلے آپ کو طیش آتا ہے، یہاں سے سائن ملتا ہے باڈی کو اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ دوستو، میری ساری سوسائٹی ایسی نہیں ہے، لیکن کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل نہیں چلاتے، جو ون وے کاٹتے ہیں، جو اشارہ توڑتے ہیں، جو 3 بٹھاتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا اور میں کیا بتاؤں، میں کس ادارے کے آگے سے گزرا، وہاں شاید چھٹی نہیں تھی اور وہاں 3 بیٹھ کے آ رہے تھے۔ باپ خود 2 بچوں کو بٹھا کے لا رہا ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو اشارہ توڑ سکتے ہیں، جو کسی کو گالی دے سکتے ہیں، جو کسی کی بدخوئی کر سکتے ہیں، جو ایک اخلاقی جرم کرتے ہیں، وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ برائی کرنے کے لیے، کرائم کرنے کے لیے، اخلاقی قانون کو توڑنے کے لیے زرخیز ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ہم اتنے بڑے ریمپ بناتے ہیں اپنے گھر کے آگے، اتنے ٹکٹ 12 فٹ کا ریمپ بنا کے پورے محلے داروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیتے۔ آپ کے گھر میں گاڑی نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی گاڑی کھڑی اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ ایسی تیسی پائیے تھے، گاڑی نہ لائی۔ اور یہ وہ ہمسائے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور کہیں کہ جائیداد میں، وراثت میں ہمسایوں کا حصہ ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے افکار کو نوٹ کرنا پڑے گا، ہمیں رک کر تحمل کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے بلڈ پریشر کو اور غصے کو کنٹرول کر کے دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ آپ سوچیں کہ
نانی نے نواسے کو بھی شامل کر لیا. 18 19 20 سال کا بچہ ہوگا. وہ بچہ کیسے شامل ہو گیا؟ اگر وہ اچھی تربیت یافتہ ہوتا تو وہ پہلے جا کے کمپلین کرتا کہ دیکھیں جی، ایک جرم ہونے سے پہلے بتاتا کہ میری نانی ایسا کرنا چاہ رہی ہے. 2 نوجوان لڑکے، آج کے نمائندہ اور پچھلی نسل کی نمائندہ، اس کی 2 بیٹیاں، زارا کی ساس کی اور زارا کی ساس اس سے پچھلی یعنی میری نسل کی نمائندہ، کی کرن ڈے اسی کہڑے پاسے جا رہے ہیں؟ اساتذہ، علماء، موٹیویشنل سپیکرز، ٹیچرز کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں آج ایک آپ کو بات بتاؤں، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، آج میں کروں گا. پنجاب کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک لیکچرار صاحب لیکچر دے رہے تھے اور ان کے منہ سے ایک غلط تلفظ نکل رہا تھا انگریزی کا، جس کی وجہ سے بچوں نے کچھ دیر برداشت کیا اور جب ان سے نہ ہوا تو وہ ہنس پڑے. جب وہ ہنس پڑے تو اس ٹیچر نے ان کو بہت برے الفاظ میں نہ صرف ڈانٹا بلکہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے وہ ایک بڑی موٹی گالی دے کر چلا گیا. میں وہ گالی نہیں دینا چاہتا. اس بات کا جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا. پتہ چلا کہ سرکاری ایک بہت بڑے ادارے کے اندر پرماننٹ وہ پروفیسر ہیں اور یہاں پر وزٹنگ ہے. تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے پہلے تو غصہ کیا کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا. میں نے کہا یار مجھے آپ بتائیں، آپ اگر پروفیسر ہو کے، ٹیچر ہو کے اس بد تہذیبی کا اور اس غصے کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے ٹرینڈ ہوئے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا غصہ کیسے قابو کریں گے؟ دوستو، ماں اس لیے ماں ہوتی ہے کہ وہ درگزر کرتی ہے. باپ اس لیے باپ ہوتا ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، کفالت کرتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے ماں باپ زارا کی ساس جیسے ہوں گے تو پھر آپ جنگلی بچے پیدا کریں گے نا. وہ لوگ ہوں گے جو چنگیز خان کی فوج میں لڑا کرتے تھے اور کان کاٹ دیا کرتے تھے زندہ آدمی کا، اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے اور تالیاں بجایا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. دوستو، ہمیں رکنا پڑے گا، ہمیں اگلی زارا بچانی پڑے گی. ہمیں اپنی قوم کے اس حصے کی جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تعداد کو متاثر کرتا ہے، ان ذہنی مریضوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. اپنے کی ڈھونڈیے جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں، جو بہت زیادہ لڑاکے ہیں، جو بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. ان کو فوکس کیجئے، ان کے ساتھ محبت، پیار، خلوص کا معاملہ کیجئے. آئیں ہم اس اخلاقیات کا مظاہرہ کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے، تاکہ کوئی اگلی زارا اس طرح کے ظلم کا شکار نہ ہو. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.